رمضان کے پورے مہینے کے بعد ایک دن ایسا آیا جب مدینہ کی فضا بالکل بدل گئی۔ لوگ گھروں سے نکل رہے تھے، گلیوں میں تکبیروں کی آواز گونج رہی تھی۔ اس دن مدینہ میں کیا ہوا تھا اور نبی کریم نے عید کیسے منائی، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے۔ اسلام کی پہلی عید کی مکمل اور دلچسپ کہانی۔ مدینہ کی سرزمین پر صبح آہستہ آہستہ روشن ہو رہی تھی، ریت پر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی اور شہر کی فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ رمضان کا مہینہ اپنے آخری لمحوں میں تھا۔ پورے مہینے مسلمانوں نے روزے رکھے تھے، عبادت کی تھی اور صبر کیا تھا کہ زندگی کی پہلی عید ہوگی۔ اس وقت اسلام ابھی نیا تھا، مسلمانوں کی تعداد بھی زیادہ نہیں تھی، لیکن ان کے دل ایمان سے بھرے ہوئے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ خبر پھیلنے لگی کہ چاند دیکھا جا چکا ہے۔ مدینہ کی گلیوں میں ایک نئی خوشی پھیلنے لگی۔ لوگ ایک دوسرے کو مدینہ میں کوئی غریب ایسا نہ ہو جو عید کے دن بھوکا رہ جائے۔ لوگ اپنے گھروں سے کھجوریں، جو اور گندم نکالنے لگے اور ضرورت مند لوگوں تک پہنچانے لگے۔ یہ صرف ایک رسم نہیں تھی، بلکہ اسلام کا ایک خوبصورت پیغام تھا کہ عید کی خوشی صرف امیروں کی نہیں، بلکہ ہر مسلمان کی ہونی چاہیے۔ اسی دوران مدینہ میں ایک اور خبر پھیل گئی۔ اگلی صبح مسلمان ایک کھلے میدان اور مدینہ کی سرزمین پر ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ یہ کوئی عام صبح نہیں تھی، ہوا میں ایک عجیب سی تازگی تھی اور دلوں میں ایک خاص سی خوشی۔ لوگ فجر کے بعد گھروں سے نکلنے لگے، سب نے اپنے بہترین کپڑے پہنے تھے۔ کچھ لوگ خوشبو لگا رہے تھے اور کچھ اپنے بچوں کو تیار کر رہے تھے۔ مدینہ کی گلیوں میں آہستہ آہستہ ایک آواز گونجنے لگی۔ یہ تکبیریں تھیں جو ہر طرف پھیلتی جا رہی تھیں۔ لوگ ایک ہی سمت میں جا رہے تھے، شہر سے باہر ایک کھلے میدان کی طرف۔ کوئی پیدل جا رہا تھا، کوئی اپنے اہل خانہ کے ساتھ، اور ہر چہرے پر خوشی اور سکون تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب مسلمان ایک ساتھ اتنی بڑی تعداد میں عید کی نماز کے لیے جمع ہو رہے تھے، لیکن سب کے دل میں ایک ہی سوال تھا، نبی کریم اس دن کیا کریں گے؟ اور اسی دوران نبی کریم نے ایک اور عمل کیا جو اس دن کو اور بھی خاص بنا گیا۔ آپ ایک راستے سے عیدگاہ تشریف لائے تھے اور واپسی پر اپنے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہ ایک سنت تھی جس میں ایک خوبصورت حکمت چھپی تھی، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں سے ملاقات ہو اور خوشی کا پیغام پورے مدینہ میں پھیل جائے۔ مدینہ کی گلیوں میں اب صرف ایک ہی منظر تھا، خوشی، محبت اور شکر گزاری۔ لیکن اس دن کی ایک اور خاص بات ابھی باقی تھی، جو اس پہلی عید کو ہمیشہ کے لیے منفرد بنا دے گی۔ مدینہ کی گلیوں میں خوشی کا یہ منظر پھیلتا جا رہا تھا۔ بچے دوڑ رہے تھے، ہنسی کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں، اور بڑے ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے تھے۔ لیکن اس دن کی خوبصورتی صرف خوشی تک محدود نہیں تھی۔ اسلام نے اس دن کو ایک خاص انداز میں مکمل کیا تھا۔ نبی کریم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ عید کا دن صرف اپنے لیے نہیں، بلکہ دوسروں کے لیے بھی ہے۔ اسی لیے لوگ اپنے گھروں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں غریبوں اور محتاجوں کو تلاش کر رہے تھے۔ جو کچھ ان کے پاس تھا وہ خوشی خوشی بانٹ رہے تھے۔ کچھ لوگ کھانے لے کر نکلے، کچھ کپڑے، اور کچھ صرف ایک مسکراہٹ اور محبت کے ساتھ۔ یہ وہ دن تھا جب مدینہ میں کوئی اکیلا نہیں تھا، ہر شخص کسی نہ کسی کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ یہی اسلام کی اصل خوبصورتی تھی کہ خوشی کو بانٹنے سے وہ اور بڑھ جاتی ہے۔ لیکن اس پہلی عید کا اثر صرف ایک دن تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس نے مسلمانوں کی زندگی میں ایک ایسا نظام قائم کیا
جو ہمیشہ کے لیے جاری رہنے والا تھا۔